واجب الاحترام معزز محترم حاضرین و سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل علم کی شان کا تذکرہ فرمایا ہے اور فرمایا کل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی استفہامیہ انداز ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اہل علم اور جہلاء برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور موقع پر فرمایا کہ کیا روشنی اور تاریکی برابر ہو سکتی ہے؟ تو جس طرح روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کی فضیلت، برتری اور علم کے برتر ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو برتری اور فضیلت عطا فرمائی، وہ بھی علم کی وجہ سے عطا فرمائی۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، کہ باری تعالیٰ نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے، ان کی تعلیم دے دی، اور جب فرشتوں پر وہ نام پیش کیے گئے، وہ سوال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ تو فرشتے کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، اے باری تعالیٰ ہم تو نہیں جانتے مگر وہی جو تم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے وہ بھی علم کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔
اور اہل علم کی شان اور عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام تبلیغ دین کا جو فریضہ اپنی اپنی امتوں میں سر انجام دیتے رہے، ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، مختلف انبیاء اپنے اپنے وقت میں تشریف لاتے رہے اور اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو تبلیغ دین اور ترویج دین کا جو سلسلہ انبیاء کے بعد انبیاء آ کر ادا کرتے رہے، تو سرکار کے بعد تو کوئی نبی دنیا میں آنا نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے وہ فریضہ امت کے علماء کے سپرد فرمایا اور فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر یہ ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ 14ویں رات کا چاند جب چمک رہا ہوتا ہے تو اس کی روشنی ہر طرف چھائی ہوتی ہے، ستاروں کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، ہر شے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے، تو عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الفضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر، یعنی عابد وہ بندہ جو اللہ اللہ کرتا ہے، صبح و شام اللہ رب العزت کی یاد میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اس کا دل اللہ کے ذکر سے معمور رہتا ہے، زبان ذکر خداوندی سے تر رہتی ہے، اور اس کی جبین اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے تڑپتی رہتی ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر یہ ایسے ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر ہوتی ہے۔ جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام امتی پر ہے، اس طرح عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ اور عالم دین کا درجہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ تو بہت زیادہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے راستے پر چلنے والے طالب علم کی جو شان بیان فرمائی ہے وہ بھی بڑی قابل رشک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دین کا طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے مقدس فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں،
تو ایک طالب علم کی جب یہ شان ہے تو جو پڑھ کر ایک مکمل عالم دین بن چکا ہے، عالم ربانی بن چکا ہے، عالم حقانی بن چکا ہے، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کے مقام و مرتبے کا پھر کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو باری تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا حبیب آپ فرما دیجئے کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو جاننے والے نہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی استفہامیہ انداز ہے، سائن آف انٹروگیشن ہے کہ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے امت کے علماء کو اہم فریضہ جو ہے وہ بخشا ہے، اور ذمہ داری اور فریضہ جتنا بڑا ہو شان بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو جس طرح ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ رب العزت نے علماء کی شان، ان کا مقام، ان کا جو وقار ہے وہ لوگوں کو بتایا ہے کہ کس طرح اہل علم دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت پاتے ہیں۔ اور اہل علم کی یہ شان اللہ کے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور سرکار نے تو یہاں تک فرمایا کہ علماء کے لیے زمین پر رینگنے والی چیونٹیاں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعائے استغفار کرتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل علم کو اللہ نے کتنی شان بخشی ہے اور کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج چونکہ ہم لوگ مغرب کی اینک استعمال کرتے ہیں اور مغرب کی طرف سے آنے والے میسج کو بڑے غور سے پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہمارے اذہان پر اور ہماری طبیعتوں پر ان کے جو میسیجز ہیں، ان کے جو فرمان ہیں، ان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم ان کی بات کو بڑا فالو کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میسیجز ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں، بعض دفعہ ہم ان کی طرف بھی توجہ کم دیتے ہیں اور مغرب کی طرف سے آنے والی باتوں کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی صحت کے حوالے سے اگر کسی چیز کو فرمایا ہو کہ یہ بڑی مفید ہے، تو ہم اس کو سرسری سا پڑھ کے گزر جائیں گے، اور اگر میرے جیسا کوئی طالب علم اگر یہ بیان کرے کہ یورپ کے ایک سائنسدان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان پر تحقیق کی اور اس نے بتایا کہ واقعی اللہ کے محبوب نے جو 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا وہ بالکل حق اور سچ تھا، تو میں نے جو پہلے سرکار کا فرمان اگر آپ کے سامنے بیان کیا اس پر اتنی لوگ توجہ نہیں دیں گے، لیکن اگر یہ کہیں گے کہ مغرب کے سائنسدان نے اس پر تحقیق کی ہے، فوراً توجہ ادھر کر لیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذہنوں کا بیمار پن ہے اور ذہنوں کی بیماری ہے، اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مغرب کی اینک پہن کر اور ان کے پیغامات کو سن کر اپنے آپ کو نہ ڈھالیں، بلکہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ تو آج جب ہمارے علماء جب بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور کی حدیث پاک ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو کچھ لوگ چونکہ مغربی تہذیب سے متاثر ہیں، اس پراپوگنڈے سے متاثر ہیں، تو چونکہ مغرب کی طرف سے علماء کے خلاف پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، دینی اداروں کے خلاف پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، تو پھر ہمارے لوگ اس بات کو فالو نہیں کرتے۔ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے، یہ ٹوٹی سائیکل پہ پھرنے والے، یہ پراگندہ حال لوگ حضور کے دین کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن ان کے اعتراض سے حضور کا فرمان تو غلط نہیں نہ ہو سکتا۔ اگر کوئی
مغربی دانشور اور کوئی مستشرق اور کوئی مغرب کی یونیورسٹیوں کی خاک چھاننے والا اگر اس فرمان کو نہیں مانتا تو ہم سرکار کے فرمان کو تو چھوڑ نہیں نہ سکتے ان کی یہ بات سن کے۔ تو جب ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں نا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو پھر لوگ چیپا جبی ہوتے ہیں، اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ مگر حضور کے اس فرمان میں کوئی شک نہیں، سرکار کی فرمائی ہوئی ایک ایک بات درست ہے کہ علماء کی فضیلت، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے تاجدار کائنات کی فضیلت اپنے ایک عام امت کرتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے عزیزوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اس طرح ہمیں اپنے علماء کے ساتھ بھی محبت کا اظہار اور برتاؤ کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھتے ہیں علماء میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر ہمارا میڈیا آگ برسانا شروع کر دیتا ہے، اور دینی اداروں کے خلاف ایسی آوازیں اٹھتی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ مجھے بتائیں، آپ میں سے پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے، الحمدللہ میں نے دینی ادارے کے اندر بھی 8-9 سال پڑھا، میں یونیورسٹی کے اندر بھی پڑھا ہوا ہوں، ایم فل تک میں نے یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اگر دینی ادارے کے اندر کوئی غلطی کسی طالب علم یا استاد سے ہو سکتی ہے، کیا کالج کے اندر وہ غلطی نہیں ہوتی؟ کیا یونیورسٹی کے اندر آج کیا کچھ نہیں ہو رہا آپ نہیں جانتے؟ تو اگر یونیورسٹی کے اندر کچھ ہوتا ہے تو کیا یونیورسٹیاں بند کر دی جائیں؟ اگر کالج کے اندر کچھ ہوتا ہے تو کیا کالج بند کر دیے جائیں؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر کسی دینی ادارے کے اندر کچھ ایسا معاملہ ہو جائے تو ہمارے ارباب بست و کشاد، ہمارا میڈیا، ہمارے بڑے بڑے موز اور اینکر اور لبرل مینڈک یہ اپنی آوازیں کھولتے ہوئے آگ برسانا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے علماء اور دینی ادارے تو آج ہی اس ملک سے ختم کر دینے چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میں حیران ہوتا ہوں، یقین فرمائیں، کبھی کبھی میں بڑا حیران ہوتا ہوں، کسی عالم کی، کسی امام کی 10,000 تنخواہ ہے، 12,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 ہے، وہ بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ جب اس سے کہا جاتا ہے نا آپ اپنے بیٹے کو کیا بنائیں گے، ہر امام مسجد، ہر عالم، ہر خطیب پھر بھی یہی کہے گا کہ میں اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے بچے کو قاری قرآن بنانا چاہتا ہوں۔ یعنی اس قسم پرسی کے عالم میں بھی ہمارے علماء یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں، جیسے بھی گزارا کر رہے ہیں، مگر دین کے راستے سے اچھا کوئی راستہ نہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی اسی راستے پر چلانا چاہتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت ایک ادنا امتی پر ہے، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ اپنے علماء کے دست و بازو بنے، دین میں ان کی مدد کریں، ان کے مشن کو لے کر آگے نکلیں۔ آج دیکھیں مغرب، یہود و نصارہ کس طرح ہمارے اسلام کے خلاف متحد ہیں، مگر اول تو ہم اپنی مسجد کے اندر نہیں آتے، پھر ہمارا اپنے مدرسوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر ہمارا اپنے علماء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ علماء ہم سے بیزار ہیں، ہم علماء سے بیزار ہیں۔ اپنے علماء کے ساتھ ان کے دست و بازو بنے، ان کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملائیں۔ اور آج پورا عالم کفر اسلام کے خلاف جو سازشیں کر رہا ہے، آج ہر بندے کے ہاتھ میں میڈیا ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، نیٹ یوز کرتا ہے۔ تو کیا جہاں ہم اپنی ذہنی فریشمنٹ کے لیے جیسے ہم موبائل یوز کرتے ہیں، تو کیا 1 گھنٹہ اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر ہم اسلام کی خدمت کے لیے موبائل یوز نہیں کر سکتے؟ ہمیں سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس عالم کفر کے خلاف، بالخصوص جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کو اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ آج کچھ وقت بھی 5-7 منٹ اوپر ہو گئے ہیں،
انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر شہر اقبال کی عظیم علمی شخصیت شیخ القرآن، شیخ الحدیث، استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ غلام حیدر خادمی صاحب میرے استاد محترم، ان کی شخصیت پر میں روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر۔ پرسوں بروز اتوار صبح 10 بجے انوار کلب میں قبلہ استاد محترم نے اپنی زندگی کے 50-60 سال علم دین کے حوالے سے جو بسر کیے ہیں، ان خدمات دینیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہر اقبال کے علماء نے، فضلاء نے، سماجی کارکنان نے ان کی تاج پوشی کا انتظام فرمایا ہے۔ تو آپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، ایک عالم دین جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پڑھایا، دین کی خدمت کی، ہم سب کو ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کی خدمت کے اعتراف کے لیے وہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ آپ کو بھی بھرپور دعوت ہے، تشریف لائیں اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے خادم کی جو عزت ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو خود بھی دیندار بننے کی توفیق دے، اپنی اولادوں کو بھی دین کی طرف راغب کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔